الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پارہ نمبر 20 ہے، ہم سورہ نمل ہی کنٹینیو کر رہے ہیں۔ رکو نمبر 5 آیا نمبر 59 سے لے کے 66 تک، جس میں توحید الہی یعنی اللہ کی توحید کے جو دلائل ہے، پروفس ہے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اللہ انکار کرنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ درخت کس کی قدرت سے اگتے ہیں؟ یعنی یہ جو تم درخت دیکھ رہے ہو، پیڑ پودے دیکھ رہے ہو، کیسے اگتے؟ کس کی قدرت ہے یہ؟ کیا اس کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے اللہ کے سوا؟ زمین کو کس نے قرار بخشا اور اس کے بیچ میں ندیاں کس نے جاری کی؟ جب کوشچن کیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آگے پوچھا دریاؤں کے درمیان جو پردہ ہے وہ کس نے حائل کیا؟ کیونکہ میٹھا اور جو کڑوا پانی ہے یعنی سالٹی واٹر ہے، نمکین پانی، وہ دونوں مکس کیوں نہیں ہوتے؟ بیچ میں ایک پردہ ہے نا، برزخ ہے ان دونوں کے بیچ میں، تو کون پردہ حائل کیے ہوئے ہیں؟ اس پہ بھی اگر انسان غور کرے نا وہ بھی کافی ہے۔ تمہیں شعور نہیں، سمجھتا نہیں؟ بے قرار کی دعا کون سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے؟ پھر تکلیف کون دور کرتا ہے؟ تمہیں آسمان کی جانشینی کس نے عطا کی؟ پھر تم سمجھتے نہیں یہ ساری باتیں سن کے دیکھ کے؟ خشکی تری میں تمہارے لیے راستے کون بناتا ہے؟ خشکی میں بھی راستے ہے اور تری میں بھی، یہ کس نے بنائے ہوئے؟ رحمت والی ہوائیاں کون بھیجتا ہے؟ جو ہوا چل رہی ہے رحمت والی، وہ کون بھیج رہا ہے؟ ہوا کے بغیر تم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا شریک کون ہے؟ کوئی ہے کوئی شریک؟ اگر ہے تو دلیل پیش کرو۔ یہی نہیں، آخرت کے معاملے میں ان کی سمجھ اور بھی گئی گزری ہے، بلکہ یہ اندھے ہو کر رہ گئے ہیں، آخرت کے بارے میں اس طرح سوچ رہے ہیں۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 67 سے لے کے 82 تک، جس میں حق کا انکار کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے۔ کفار کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مٹی بننے والے، پاؤڈر بننے والے، تو کیسے زمین سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدے تو ہم باپ دادا کے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی یہی بتایا گیا تھا پہلے نبیوں نے، کیسا ہونے والا ہے، تم مٹی بن کے پھر واپس زندہ ہونے والے، تو کہاں ہے وہ باپ دادا؟ اللہ کا ارشاد ہے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تم آج انکار کر رہے ہو، ڈیرنگ سے بول رہے یہ بات، وہ تو جب ٹائم آنے والا ہے تب ہی آئے گا، تب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، ابھی تو ٹائم ہے، اب قیامت آئی نہیں ہے۔ رہا مسئلہ جلد یا دیری تو خبردار رہو، جلد یا دیری یہ مسئلہ ہے نا تمہارا، تو اس سے بھی خبردار رہو، وہ گھڑی تمہارے ساتھ ہی آ لگی ہو، قریب ہی ہو، کیونکہ مر جائے گا انسان تو ہو گیا شروع، اس کی قیامت شروع ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر غم نہ کھائے، کتنے ایسے کئی چیزیں تنقیدیں کرنے کے لیے لوگ کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ ان کے ظاہر اور باطن سے بخوبی باخبر ہے، کیا یہ سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں۔ قرآن ان کے اکثر اختلاف کو ظاہر کرتا ہے، اور اس یعنی قرآن میں اہل ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ مردوں کو اور ان بہروں کو نہیں سنا سکتے جو الٹے پاؤں بھاگ رہے ہیں۔ بہرا اگر دیکھ لے آنکھ کے اشارے وغیرہ یا ہاتھ کے اشارے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسے بہرے جو الٹے پاؤں بھاگ رہا ہو، منہ موڑ کے بھاگ رہا ہو، وہ کیا سنے گا؟
آپ انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے، سو یہی مسلم ہیں، ان لوگوں کو ہی تم سنا سکتے ہیں۔ پھر رکو نمبر 7 ہے، آیا نمبر 83 سے لے کے 93 تک، اور یہ جو رکو ہے سورہ نمل کا لاسٹ رکو آتا ہے، جس میں دعوت حق کا آخری پیغام اس کے بارے میں آتا ہے۔ سورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ قرآن کریم پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اگنور کریں ان پہ دھیان نہ دیں۔ آپ کا کام اندھوں اور بہروں کو دکھانا اور سنانا نہیں ہے، آپ ان کو صاف بتا دیں کہ میرے اوپر اس قرآن کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، مجھے یہ نہیں کام دیا گیا کہ زبردستی تم کو مسلمان کیا جائے، میری ذمہ داری صرف کنوے کرنا ہے، میسج کو پہنچا دینا ہے، اس کو ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر یہ اس کو نہیں مانیں گے تو قرآن جن باتوں سے ان کو آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، ان میں سے ایک ایک چیز ان کے لیے سامنے آ کر رہے گی، جو بتایا گیا ہے۔ جو نیکی کرے گا اسے بہتر بدلہ ملے گا۔ اس روز حشر کی گھبراہٹ سے یہ امن میں ہوں گے، کیونکہ حشر کے دن ہر کوئی گھبرایا ہوا ہوگا، ایسا خوفناک منظر ہوگا، لیکن یہ لوگ گھبرائیں گے نہیں، یہ امن میں رہیں گے۔ جو برائی کریں گے منہ کے بل اوندھے آگ میں ڈالے جائیں گے، اور اپنے کیے کا وہ پورا بدلہ پائیں گے جو بھی کرتے تھے۔ یہاں پر جو ہماری سورہ نمل ہے وہ کمپلیٹ ہوگی الحمدللہ۔ اب سورہ القصص، سورہ القصص جو ہے وہ 28 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 9 رکوع ہیں اور 88 آیات آتے ہیں۔ قصص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصے، جو قصے کہانیاں جو ہوتی ہیں قصے کے لیے آتا ہے۔ ایک قصہ ہوتا ہے، بہت سارے قصے، سو قصص اسے کہتے ہیں۔ آیت نمبر 25 آئی ہوئی ہے، اس میں القصص کا نام آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام قصص ہے۔ اس سورے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تاریخ آپ کو بہت ساری ملے گی، اول سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کے لاسٹ تک بہت ساری چیزیں اس صورت میں آپ کو ملیں گی، اور وہ کن مراحل سے گزرے وہ پتہ چلے گا، قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن آخرکار حق غالب آ گیا، یہ بتایا گیا اس صورت میں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ماننے والوں کو یہ بشارت بھی دی گئی کہ ان کے مخالفین کا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کتنے مخالف تھے تو بھی موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کامیابی ہوگی۔ یہ تسلی کے لیے صورت نازل ہوئی ہے، اس لیے اہل حق کے لیے مایوسی کا کوئی مقام نہیں، مایوس نہ ہو۔ پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے، آیا نمبر 1 سے لے کے 13 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور معجزانہ پرورش ان کی کس طرح ہوئی وہ بتایا گیا ہے۔ ظالم فرعون ملک میں بڑا ظلم ڈھا رہا تھا، سب کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ اسرائیلی جو لوگ تھے ان کو تو انہوں نے غلام بنایا تھا، اس نے اسرائیلی کو بالکل بے بس کر دیا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ تو ہم نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا کہ کمزور اور بے بس لوگوں کو اقتدار بخشے، یعنی اسرائیلی جو ہے وہ وہاں پر حکومت کریں اور فرعونیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ ہم نے نومولود موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہدایت کی، یہ چھوٹے بچے نیو بورن بیبی تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی جو ماں تھی ان کو وحی کی گئی، ان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، اللہ نے ڈالی کہ جب تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خطرہ ہو تو اسے دریا میں پھینک دینا۔ کتنا بڑا دل کیا ہوگا انہوں نے، کیونکہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس سال وہ قتل کرنے والا تھا، جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے تھے اسرائیلیوں میں تو ان کا قتل کا وہ ایئر تھا۔ تو اگر تجھے خطرہ ہو تو ان کو کیا کرنا، ایک صندوق میں ڈال دینا اور وہ دریا میں بہانا، اور فکر نہ کرنا،
ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ انہیں کتنا دھارس دیا ہوا ہے۔ اور کون ماں ہے جو اپنے نیو بورن بیبی کو صندوق میں ڈالے گی اور پانی میں بہائے گی؟ کوئی بھی ماں ایسا نہیں کر سکتی، لیکن یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے ان کا دل مضبوط بنایا۔ چنانچہ ماں نے خطرہ پا کر بچے کو دریا میں پھینکا اور فرعونیوں نے وہ بچے کا جو صندوق تھا وہ اٹھا لیا۔ اب دیکھیے یہ جو صندوق پہنچا بھی کہاں؟ دشمن کے گھر۔ فرعون دشمن تھا، وہیں پہ وہ صندوق چلا گیا اور فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ اب پرورش کہاں ہوئی؟ دشمن کے گھر۔ فرعون کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ بچے کو قتل نہ کرے، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے آگے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اس لیے فرعون نے پھر اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ واقعہ کے اس پہلو پر بھی غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کا دل بڑا بے قرار تھا۔ اگر ہم اس کا دل مضبوط نہ کرتے تو وہ سارا راز کھول دیتی، لیکن اللہ کی وجہ سے اللہ نے اس طرح ان کا دل مضبوط کیا، اس نے راز کی بات کسی کو نہ بتائی۔ فرعون کے گھر میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائیوں کا دودھ نہ پیا، کیونکہ چھوٹے تھے، آپ کتنے سارے دائیوں کو بلائے تھے کہ یہ بچہ دودھ پیے، لیکن کسی کا بھی دودھ وہ نہیں پیے، انہوں نے انکار کیا، حالانکہ نیو بورن بیبی تھے۔ تو اب یہ بہن جو تھی ان کی، وہ ان کا پیچھا کر رہی تھی، کیونکہ ماں نے بھیجا تھا، دیکھو کہاں جا رہا ہے وہ صندوق اور کہاں رک رہا ہے، سب وہ دیکھ رہی تھی دور سے ہی۔ اب بہن کو پتہ چلا یہاں پر میرا بھائی ہے، تو وہ وہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں ایک ایسی عورت کا تم کو پتہ بتاتی ہوں جو اسے دودھ پلائے گی اور اس کی اچھی پرورش کرے گی۔ تو اس طرح کیا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں سے مل گئے، واپس لوٹا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو اب فرعونیوں نے ہی اجرت پہ ان کے ماں کو رکھ دیا کہ اس کو روز دودھ پلائیں۔ تو اس طرح ماں اور بیٹے دونوں مل گئے، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی پرومس کیا ہوا تھا کہ میں تم کو ملا دوں گا۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیہ نمبر 14 سے لے کے 21 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبطی یعنی فرعون کا ایک آدمی، اس کا قتل ہونا، اس کے بارے میں آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک روز آپ نے ایک قبطی، فرعون کا آدمی تھا، کہتے باورچی خانے میں کام کرتا تھا یا کس طرح، تو وہ فرعون کا ہی آدمی تھا۔ تو ایک قبطی اور اسرائیلی کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ابھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے دیکھ رہے تھے اسرائیلیوں پہ بہت ظلم ہو رہے تھے، تو انہوں نے اسرائیلی کا ساتھ دینا چاہا۔ تو اب قبطی تھا، وہ وہاں پر جھگڑ رہا تھا، ایک دوسرے سے وہ جھگڑ رہے تھے، تو کیا ہوا، غلطی سے یعنی ان کا کچھ انٹینشن نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے گھونسا مار دیا، تو وہ قبطی وہیں پر مر گیا، یعنی ایک گھونسے پہ اتنے مضبوط تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ایک انہوں نے بس گھونسا مار دیا، وہ جو قبطی تھا فرعون کا آدمی وہ مر گیا۔ دوسرے روز وہ وہی اسرائیلی پھر سے کسی سے لڑ رہا تھا، کوئی اور دوسرا آدمی تھا فرعون کا، اس سے لڑ رہا تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ تو گمراہ ہے، کیونکہ وہ پھر سے ہیلپ مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا تو گمراہ ہے۔ تو اس نے پھر کل جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں یاد دلایا کہ دیکھیے کل جو ہوا تھا، کل تم نے ایک آدمی کو مارا تھا، تو وہ یاد دلانے لگا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ فرعون انہیں مار ڈالنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ فرعون کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص کا انہوں نے قتل کیا ہے۔ اب رکو نمبر 3 پہ آتے ہیں، آیہ نمبر 22 سے لے کے 28 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو فرعون سے بچانے کے لیے مصر سے بھاگ کر مدین پہنچے، کیونکہ اب سارے لوگ پیچھے پڑ گئے تھے مارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو مدین میں ایک کنویں کے پاس پہنچے، یہاں تو پانی کا کچھ حصہ یہ تھا، وہاں پر لوگ آتے تھے پانی لینے کے لیے، تو وہاں پر بیٹھ گئے۔ ان کو بھوک بھی ستا رہی تھی، بہت بھوکے بھی تھے۔ دیکھا کہ 2 لڑکیاں
ریوڑ لے کر یعنی بکریاں وغیرہ لے کر وہاں پر ایک سائیڈ میں کھڑی ہے اور انتظار کر رہی کہ یہ لوگ جب پانی پلا کے چلے جائیں گے سارے آدمی تو ہم جا کر پھر ہمارے ریوڑ کو پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے، پھر آگے گئے اور حال پوچھا ان سے کہ کیا تمہارا ماجرا ہے، ادھر کیوں کھڑے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا، ہیلپ کی، اور پھر وہ لڑکیاں چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کیے، سایہ ایک دیکھے اس کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں جا کر دعا کرنے لگے۔ یہ ابھی میں جو دعا بول رہی ہوں وہ بیسٹ دعا ہے جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی اور کنواری بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور جن لڑکوں کو جابس نہیں ملتی ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی اور ان کو کام بھی ملا، تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ بیسٹ دعا ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیا انہوں نے دعا کی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو بھی خیر نازل کریں میں اس کا محتاج ہوں۔ تو پھر اس کے بعد آگے کیا ہو گیا، لڑکیوں نے گھر جا کر وہ واقعہ سنایا اپنے والد صاحب کو۔ اب دیکھیں بہت سارے تفسیر کے کتاب میں آتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن کوئی پکی دلیل نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہی ہو ان کے والد۔ کئی انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے، لیکن جو بھی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بھی مدین میں ہی بھیجے گئے اور موسیٰ علیہ السلام پہنچے بھی مدین میں تھے، یعنی سیم سٹی تھی، لیکن یہ پکا نہیں کہ وہ کون تھے۔ جو بھی تھے ان لڑکیوں کے والد صاحب تھے۔ تو اب یہ لڑکیاں جا کے اپنے والد صاحب کو بتا دی کہ ایسے ایسے ہوا تھا، ایک آدمی نے ہماری ہیلپ کی۔ تو پھر والد صاحب نے کہا کہ ان کو یہاں پر بلا لو۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے اس شرط پر کراؤں گا کہ تم 8 سال یا 10 سال تک میری خدمت کرو گے، اس کے بعد میں میری ایک بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک ان کے یہاں ان کی خدمت کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے، پھر اس کے بعد شادی ہو گئی ان کی۔ اب آگے رکو نمبر 4 ہے، آیا نمبر 29 سے لے کے 42 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، اس کے بارے میں آتا ہے۔ 10 سال کے بعد واپس گھر آنے کا ارادہ انہوں نے کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب کوہ طور کے پاس سے گزرے تھے تو وہاں پر ان کو آگ جیسی محسوس ہوئی کہ کہیں تو آگ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی تو کہا کہ میں جا کے وہاں سے کچھ یا تو راستہ معلوم کرتا ہوں یا کوئی تو انگارے کا ٹکڑا لاتا ہوں تاکہ ہم سیک سکیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا ان کو، وہاں سے آواز آئی، پھر اللہ سے بات کی انہوں نے اور نبوت بھی ملی ان کو۔ آپ کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اب نبوت ملی، اب دعوے کا کام شروع کرو، جاؤ فرعون کے پاس اس کو دعویٰ کرو۔ جب فرعون کے پاس تشریف لائے تو فرعون نے کہا موسیٰ تو مجھے جادوگر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو 2 معجزے تھے وہ دکھائے تو کہنے لگا تو جادوگر ہے۔ فرعون نے پھر اپنے وزیر سے کہا کہ میرے لیے ایک کام کرو، ایک بڑی بلند محل بنا کے دو، ایک لمبی چوڑی لمبا اونچا جیسا محل بنا کے دو جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو جھانک سکوں۔ کتنا بدتمیز تھا یہ فرعون، کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ چڑھوں اور اس کا کون رب ہے اس کو جھانک کے دیکھوں، مجھے بلند محل بنا کے دے دو۔ فرعون اور اس کے فوجیوں کے ناحق تکبر پر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ دنیا میں بھی لعنت کے مستحق پائے اور ان کو آخرت میں بھی ان کی بربادی ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 5 ہے، آیا نمبر 43 سے لے کے 50 تک، جس میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے آئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا
کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے تو تم وہاں پر موجود نہیں تھے، تمہیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں، اس لیے تمہیں پتہ ہوا کہ یہ پوری سٹوری کیا ہے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات کو ٹھیک طور پر ہم بیان کر دینا چاہتے ہیں، اور اس بات کی دلیل ہے یہ کہ یہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے آپ کو یہ وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، ورنہ اس وقت آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ کل کو تمہاری گرفت ہو تو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کے طریقے پہ ضرور چلتے، وہی ہم اختیار کرتے طریقہ۔ فرمایا ان سے کہیے اگر ان کے پاس قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کوئی کتاب موجود ہے تو لے کے آئے، دکھائے کون سی کتاب ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، اور جو کوئی اللہ کی ہدایت چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ بڑے گمراہی میں ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی ہی باتوں میں، اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 51 سے لے کے 60 تک، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مماثلت، سملیرٹی بتائی ہوئی۔ ہم ہدایت بھیجتے رہیں اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے دعوت ایمان کو قبول بھی کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ہی قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں نے اہل کتاب میں سے دعوت کو بھی قبول کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ انہیں ان کے صبر کی وجہ سے دوگنا اجر ملے گا، ڈبل اجر۔ جو پہلے کرسچن جو تھا بعد میں مسلمان ہوا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اب اس کے الگ الگ تفسیر ملیں گے، کیوں ڈبل اجر، اللہ نوز بیسٹ، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی رسول کی باتیں مانی اور پھر بعد کے بھی، تو 2 کتابوں پہ انہوں نے عمل کیا، تو اس لیے بھی اور بھی کئی تفسیرات ہیں، لیکن اللہ نوز بیسٹ۔ لیکن جو بھی اہل کتاب میں سے ایمان لائے گا اس کے لیے دوگنا اجر ہے۔ یہ لوگ بیہودہ بات سن کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب نیو مسلم ہو جاتے تھے تو اس کے بعد ان کو تانے دینے شروع کرتے تھے، ایون جو مشرک بھی ہوتے تھے وہ بھی اہل کتاب کو تانا دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اگنور کرتے تھے، منہ موڑ کے نکل جاتے تھے، ان کے منہ نہیں لگتے تھے ایسے لوگوں کے۔ پھر آگے فرمایا ہدایت دینا نبی کا کام نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ ان کے چچا جو ہیں وہ ہدایت پہ آئے، لیکن وہ نہیں آئے، تو وہی بتایا جا رہا ہے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، دعویٰ کرنا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیری ہدایت پر چلیں گے تو لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ حرم مکہ جو امن کا مقام ہے، وہاں جو ہم نے جگہ دی تم کو، وہ کیسی دی؟ امن والی جگہ دی، جہاں ہر قسم کے پھل تم کو ملتے ہیں، یعنی بے موسم میں بھی، بے موسمی پھل بھی تم کو آ کے ملتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں وہاں ایسے ایسے فروٹس، ایسے چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے یہاں بھی نہیں ملتی۔ تو یہ سب کچھ کس نے دیا؟ امن کا مقام کس نے بنایا؟ جو تم رہے ہو امن کا مقام ہے، یہ اللہ نے کیا ہے۔ آگے فرمایا اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دی، جن کے مالدار لوگ اپنے عیش و عشرت پر ناز کرتے تھے، فخر تھا ان کو، پھر انہیں ان میں بسنا نصیب نہ ہوا، وہ بھی چور چور ہو گئے، چلے گئے یہاں سے، ان کی بستیاں ایسی پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی نبی نہ آ جائے اور کسی بستی کے لوگ ظلم کی روش اختیار نہ کریں، اللہ اسے ہلاک نہیں کرتا اس بستی کو۔ تو بستی کو ہلاک کرنے کا جو ریزن ہے وہ مین ریزن یہی ہے۔ پھر آگے رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 61 سے لے کے 75 تک، جس میں آخرت میں مومن و منکر کس حال میں ہوں گے اس کے بارے میں آتا ہے۔
جن لوگوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، وہ جنہیں دنیا میں فائدہ اور آخرت میں گرفت مقدر ہوئی ہے، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جن سے اچھا وعدہ کیا ہے اور جن سے کہا ہے کہ تمہاری گرفت ہوگی، وہ تو برابر نہیں ہو سکتے، وہ دونوں طرح کے لوگ۔ اس دن ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے تمہارے بنائے ہوئے شریک؟ جو تم کہتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں، وہ کہاں ہیں؟ لے کے آؤ۔ ان کا جواب ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، اب عقل آئی ان کے کہ یہ ہم جو کر رہے تو غلط تھا، لیکن جب بتایا جا رہا تھا تو ماننے تیار نہیں تھے۔ لیکن اس دن ان کے معبود ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے، کتنے بھی چیخو چلاؤ، تمہارے معبود تم کو کوئی آنسر نہیں کرنے والے، کوئی جواب دینے والے نہیں۔ ان لوگوں کو اس دن کچھ نہ سوجے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کرے کیا نہ کریں، ہم کیا کر رہے تھے دنیا میں۔ لیکن ایمان اور عمل صالح کے مالک نجات پانے والے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا، تیرا رب ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے، کس کے اندر کیا ہے، کس کے باہر کیا ہے، سب اللہ کو پتہ ہے۔ حکم اسی کا ہے۔ اگر وہ قیامت تک کے لیے تاریکی کر دے، سوچے اگر صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو قیامت آنے تک، تو کوئی روشنی لانے والا ہے؟ اگر اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا، لیکن رات دیکھے اندھیرا ہی اندھیرا، ہمیں ٹائم ہی نہیں پتہ چل رہا ہے، نہ دن نکل رہا ہے، تو کیسی حالت ہوگی؟ اس نے جو رات بنائی وہ کس لیے بنائی ہے؟ سکون کے لیے۔ اور دن کس لیے بنایا ہے؟ اللہ کا فضل تلاش کرنے، رزق تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پھر آگے رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 76 سے لے کے 81 تک، جس میں مغرور قریشیوں کو قارون کی مثال دی گئی ہے، جو تکبر کرتے قریش۔ ان کو بتایا گیا ہے تم تکبر نہ کرو، قارون کا دیکھو کیا حال ہو گیا، جو بہت زیادہ متکبر تھا۔ قارون کو بے حساب دولت کا مالک بنا دیا گیا تھا، بہت اس کے پاس دولت تھی، دولت کے لیے بہت فیمس تھا۔ خزانوں کی کنجیاں جو تھی وہ ایسی، اس کے زور آور جو جماعت تھی ان کو بھی اٹھانا مشکل ہوتا تھا، اتنی اس کی صرف ایک خزانے کی کنجی اتنی ہیوی ہوتی تھی کہ اس کے ساری جو جماعت تھی، اتنی طاقتور جماعت تھی، وہ بھی مشکل سے اٹھا سکتی تھی، صرف ایک چابی اٹھانا، سوچے اس کا خزانہ کتنا ہوگا۔ اور اکڑنے لگا وہ، حالانکہ دیا کس نے تھا؟ اللہ نے دیا تھا، پھر بھی اترانے لگا۔ تو جب اس کی قوم نے کہا، سمجھایا اس کو کہ دنیا سے آخرت سوار، جو اچھے لوگ تھے انہوں نے بتایا، جس طرح اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے، تجھے بھلائی عطا کی، تجھے دولت دی ہے، اسی طرح تو دوسروں سے بھی بھلائی کر، کیونکہ بہت زیادہ کنجوس بھی تھا۔ کہتے ہیں جتنے زیادہ پیسے والے ہوتے، ضروری نہیں لیکن اکثر وہ اتنے زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، تو یہ کنجوس بھی تھا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تجھے دیا ہے نا بھلا کچھ، تو تو بھی دوسروں کی بھلائی کا سوچ، اور فسادی ہونا پسند نہ کر تو۔ اس نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری ہنر مندی سے ملا ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، اس کی وجہ سے میں نے سب یہ حاصل کیا ہوا ہے۔ اور وہ بھول گیا کہ اللہ نے اس سے پہلے اس سے بھی زور آور لوگ، طاقتور لوگوں کو، کتنی ہی قومیں ایسی تھی جن کو ہلاک کر دیا اللہ نے، وہ سب کچھ بھول گیا۔ قارون کی دولت کو دیکھ کر پھر دنیا والے جو تھے وہ رشک کرنے لگے، کہیں سے جاتا تھا تو بولتے تھے ہائے ہمارے پاس بھی یہ قارون جیسے خزانے ہوتے۔ اس طرح سے جو دنیا کی محبت والے اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ سو لکی، جیسے ہم بولتے ہیں سو لکی مین، کتنا لکی ہے انسان، اس طرح سے وہ بات کرتے تھے۔ لیکن اہل علم نے کہا اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، کہتے ہیں اس کے غلام سے لے کے ہر چیز زمین کے اندر دھس گئی، پوری نیچے وہ لوگ دھسے ہوئے تھے، کوئی اسے بچا نہ سکا، نہ فرعون بچا سکا، نہ کوئی اور بچا سکا، جو اس کے دوست بنے ہوئے تھے کوئی نہیں بچانے کے لیے آیا۔ اب اس کے مرتبے کی جو تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسے قارون کی طرح خزانے ملے، اب وہ کہنا شروع کر دیے کہ اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی دھس جاتے، اچھا ہوا ہم قارون کی طرح نہیں ہیں۔ تو اب وہ الٹا، اب عقل آئی ان کی کہ
کیا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، آخرت امپورٹنٹ ہے یا دنیا امپورٹنٹ ہے؟ لیکن ہم غور نہیں کرتے. ہم زیادہ، آج بھی دیکھیں ہمارا زیادہ تر دھیان کس میں ہوتا ہے؟ آخرت سے زیادہ ہم دنیا کی طرف بہت مائل ہیں، بہت زیادہ. تو ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی. جتنی ضرورت کی چیزیں اتنی ہی کرے، اس سے اوور نہیں کرے دنیا کے لیے. پھر سورہ قصص کا لاسٹ رکو ہے، رکو نمبر 9، آیا نمبر 82 سے لے کے 88 تک، جس میں نیکوکاروں کے درجات بتائے گئے ہیں. آخرت انہی کا حصہ ہے جو ملک میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، ان کے حصے میں آنے والا ہے. پھر آگے فرمایا قرآن تم پر نازل کیا گیا جبکہ تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سال، 40 سال پہلے پتا تھا کہ ان کے اوپر قرآن نازل ہونے والی ہے اور وہ رسول بننے والے؟ انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا، لیکن ان پر اتاری گئی. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے. اور ہمیں جو قرآن ملا ہے وہ ساری نعمتوں میں، آج ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں، گھر میں دیکھیں کیا کیا نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، سونے بھرے ہوئے، چاندیاں بھری ہوئی ہے، پیسے بھرے ہوئے، ساری نعمتیں کچھ نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں. جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. اس لیے قرآن کو نہیں چھوڑے. قرآن بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. تم ہرگز کافروں کی طرفداری نہ کرنا، انہیں اپنے رب کی طرف بلانا. ہر ایک کو بلانا ہے. کب بلائیں گے؟ جب پتہ چلے گا نا کیا ہے قرآن میں. ایسے کیسے دعویٰ کریں گے؟ بغیر علم کے دعویٰ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے علم حاصل کرے قرآن میں کیا ہے، لوگوں کو بلائے، اپنوں کو بھی بلائے اور غیروں کو بھی بلائے. پھر آگے فرمایا شرک نہ کرنا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کن کن باتوں میں شرک کی بو بھی آتی ہے ہمارے اس میں. اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی، کچھ باقی نہیں رہے گا. دیکھیں آج گھر میں ایک ایک چیز پہ نظر ڈالے جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. میری وہ چیز بہت پیاری ہے، میں اتنے پیار سے لے کے آئی ہوں، اتنا ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہاں کہاں سے جا کے لے کے آئی ہوں. کیا وہ میرے ساتھ جانے والی ہیں؟ کیا ہونے والا ہے؟ میں آج اگر یہاں سے چلی گئی، اس چیز کا میرے پیچھے لوگ کیا کرنے والے؟ سب فنا ہونے والی چیزیں یاد رکھیں. صرف اعمال جانے والے ہیں ہمارے ساتھ، اور حکم اسی کا ہوگا. تم سب اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہو. جس کی طرف سے آئے اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. اس کو بھولے نہیں کبھی. یہاں پر ہماری سورہ القصص کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. اب سورہ عنکبوت، اس میں رکوع 7 آتے ہیں اور آیات 69 آتے ہیں. عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی، اسپائڈر جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. رکوع نمبر 4 میں عنکبوت کا لفظ آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام عنکبوت ہے. یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ ہجرت حبشہ کے کچھ پہلے نازل ہوئی ہے. حبشہ میں بھی پہلی جو ہجرت ہوئی تھی وہ مدینہ میں نہیں ہوئی تھی بلکہ حبشہ میں ہوئی تھی نا، تو اس سے پہلے یہ نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پر بڑی مشکلات آئی تھی، سختیوں کا زمانہ تھا، بہت ہارش دن دیکھ رہے تھے مسلمان. اس وقت یہ نازل ہوئی، اور ان حالات میں یہ سورہ سچے ایمان والوں میں استقامت پیدا کرنے اور کمزوروں کے دل کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی گئی. کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے لیکن تھوڑا کچا پکا ایمان تھا، تھوڑا کمزور ایمان تھا. اس وقت منافق نہیں تھے، یاد رکھیں. منافق مدینہ میں ہوئے لیکن مکہ میں منافق نہیں تھے. مکہ میں جو تھے وہ پکے سچے مسلمان تھے، اور جو دوسرے تھے وہ مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن تھوڑے ڈگمگائے ہوئے اور تھوڑے کمزور تھے، اس طرح کے تھے. پھر جو انبیاء تھے پہلے، ان کا ذکر بھی ہے اس ضمن میں. فرمایا گیا کہ دیکھو کیسی کیسی سختیاں ان پر بھی گزری، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں چل رہا ہے، یہ پہلے سے چلا آیا ہے کہ پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ یہی ظلم ہوا تھا.
آخر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ان کی طرف، تو تمہاری طرف بھی اللہ کی مدد آنے والی ہے، اس لیے دلاسا دینے کے لیے سورت نازل۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک، جس میں مومنوں کا امتحان ہوگا، اس کی بات آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ کیا ایمان والوں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ یوں ہی آزمائش کے بغیر چھوڑے جائیں گے؟ اکثر آزمائش مومنوں پہ آتی ہی آتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم ایمان لائیں اور ہمارے اوپر امتحان نہ آئے، آزمائشیں نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مومن کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا تمہیں۔ اور جو نو مسلم بھی ہوتے، نیو مسلم، ان پہ بھی بہت ساری آزمائش آتی ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کون استقامت حاصل کرتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے، اور ہم تھوڑی بات کے لیے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آزمائش آئے گی، مومنوں کے ساتھ آزمائش آئے گی ہی آئے گی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایسی جنت نہیں ملے گی، درجات چاہیے بڑے سے بڑے، تو ایسے بغیر امتحان کے درجات ملنے والے ہیں۔ درجات تو کئی درجات ہیں، 100 لیول سے جنت کے، تو ایک دم جو لاسٹ لیول جنت الفردوس چاہیے تو ان آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کسی کی باتیں سننی پڑے گی، فزیکلی بھی کچھ ٹارچر ہوں گے، مینٹلی کچھ ٹارچرز ہوں گے، تو یہ ساری آزمائش ہوتے رہے گی۔ ان سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے ان کی بھی آزمائشیں ہوئی۔ اللہ کو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کون بھاگتے ہیں، اور کون یہ آیتیں ایسی آیتیں پڑھ کے بولتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے مدد آئے گی، کہاں مدد آ رہی ہے، ابھی تک مدد نہیں آ رہی۔ تو ایسے بھی آزمانا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کون ایسا ہے کون نہیں، لیکن حجت تمام کرنے کے لیے۔ بری حرکتیں کرنے والے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ ہم سے بھاگ کر نہیں نکل سکتے کہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا وہ وقت۔ ایمان اور نیک کردار بندوں کی برائیاں ضرور دور کی جائے گی، جو بھی برائیاں کی وہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، ایسا کیوں کہا گیا کہ ایمان والوں کی برائیاں دور کر دیں گے؟ ایک یاد رکھے، جو آزمائش آتی ہے وہ کبھی کبھی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، یعنی جو بھی ہماری کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، گناہیں ہوتے ہیں، وہ ان آزمائش پر صبر کرنے کی وجہ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جیسے آزمائش 3 طرح سے ہوتی ہے نا، ایک تو ہوتی ہے درجات بلند کرنے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ تو کچھ آزمائش درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان جو آتے ہیں، ٹیسٹ جو آتے ہیں، وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو بھی گناہیں کیے ہوتے ہیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اگر اس پہ صبر کرتا ہے انسان تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جو اس نے پہلے گناہ کیے تھے، وہ بندہ پاک صاف ہو کر اللہ سے ملے گا۔ اور جو تیسری آزمائش ہوتی ہے وہ اس کو دنیا میں بھی سزا دینے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی جو بھی گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح سے آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ ایک یاد رکھے، جب ہمارے اوپر آزمائش آئے، کوئی ٹیسٹ آئے، تو ہمیں اپنی کمی کوتاہیاں، اپنی جو گناہیں ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں آزمائش میں تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ شاید اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہیں، تو دوسروں کے بارے میں نگیٹو نہیں سوچے، پہلے اپنی فکر کریں۔ بہرحال جن مسلمانوں کے والدین مشرک تھے ان کے لیے بھی ایک آگے میسج آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی، یعنی صرف وہی نہیں جو جن کے ماں باپ مشرک تھے وہی نہیں، بلکہ کچھ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو
مسلمان ہوتے ہیں، نام کے مسلمان ہوتے ہیں لیکن شرک کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو ہدایت، ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر والدین مشرک ہیں تو پہلی بات وہ ایمان پہ قائم رہیں، انہوں نے اگر کہا کہ اس کی پوجا کرو یا یہ شرک کا کام کرو تو سننا نہیں ہے، اپنے ایمان پر قائم رہیں، اور ماں باپ کا کوئی بھی غلط حکم نہ مانیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف وہ کچھ کرنے کہیں بالکل نہیں ماننا ہے، البتہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہیں، بھلے ہی ماں باپ کافر ہے یا مشرک ہیں تو بھی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہوگا۔ پھر آگے کمزور دل مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے کی سختیوں کو برداشت کرو، کیونکہ اللہ ضرور یہ دیکھتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں۔ پھر آگے فرمایا کافروں کا ایمان والوں سے یہ کہنا جھوٹ ہے کہ ہمارے طریقے پر چلو، ہم تمہاری غلطیاں اپنے اوپر لے لیں گے، کیونکہ جب مسلمان بن رہے تھے نا تو یہ جو مشرک تھے وہ یا تو رشتہ دار تھے یا آس پاس کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے، پوچھتے تھے ان سے کیوں تم مسلمان بن رہے، تو بتاتے تھے کہ دیکھیں اگر نہیں بنے تو پھر اللہ ہمیں پکڑ لے گا، تو کہتے تھے اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم ہمارے طریقوں پہ آ جاؤ، ہم ایک کام کریں گے، تمہارے جو گناہ ہیں نا وہ ہمارے اوپر لے لیں گے قیامت کے دن۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں لینے والا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھی جنہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا، یعنی کسی کو انہوں نے گمراہ کیا اس کے بھی بوجھ اٹھائیں گے، اور دوسروں کے بھی، یعنی ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور اللہ ان کے جھوٹ کے بارے میں ضرور پوچھ تاچھ کرے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیا نمبر 14 سے لے کے 22 تک، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوموں میں آئے تھے، اس کے بارے میں آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ 950 سال تک قوم میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ سوچیں 950 سال تک پیغام پہنچا رہے، اور اتنے ریئرلی لوگ، یعنی بہت چنے ہوئے، کتنے کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی دعوت کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا، بہت کم لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج دعویٰ کریں اور آج ہی سب لوگ ہماری بات ماننا شروع کریں۔ 950 سال انہوں نے دعویٰ کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر طوفان آیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے، باقی لوگ اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، دعوت دی اور اسی سے رزق مانگو، یہ کہا انہوں نے، اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر گزار بن کر رہو۔ ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، پہلی امتوں نے بھی نبیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ سو آئی ڈونٹ مائنڈ اگر نہیں مانتے تو، میرا اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، یعنی اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی قیامت برپا کرے گا، جس پر چاہے وہ رحم فرمائے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ پھر اس کے بعد رکو نمبر 3 ہے آیا نمبر 23 سے لے کے 30 تک، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی جو مخالفت ہوئی تھی اس کے بارے میں آتا ہے۔ قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، ان کو جلا ڈالو، مگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، انہوں نے ہجرت فرمائی اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، تو یہ جو بیٹے بھی تھے وہ بھی نبی بنے، ان کی اولاد میں نبوت رکھی، اب ان کے بیٹے اس طرح سے نبوت ان میں آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں ان میں نبوت رکھی گئی، ان کو دنیا میں اجر عطا فرمایا اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے،
کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چاچا تھے ان کے، لوط علیہ السلام کے۔ پھر آگے لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی ایسی حرکت نہ کی ہو۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم نے جو حرکت کی، ہومو سیکشولیٹی جو کرتے تھے، اس قوم سے پہلے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ کتنی گندی حرکت تھی یہ۔ قوم نے کہا جو کچھ کرنا چاہے کر لے تو، ہم تو باز آنے والے نہیں، اتنے ہٹ دم تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور ہمیشہ اللہ کی مدد رسولوں کو آئی ہی آئی ہے۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 31 سے لے کے 44 تک۔ یہ اس جز کا 20 جز کا پارہ نمبر 20 کا لاسٹ رکو آتا ہے یہاں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام اور دوسری بھی مثالیں دی گئی ہیں دوسرے رسولوں کی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے فرشتے آئے اور ظالم نیست و نابود ہو گئے، ہلاک ہو گئے ہیں سارے لوگ۔ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت عذاب آیا۔ اس کی ایک نشانی آج بھی موجود ہے، جس سے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہو، دن رات اسے دیکھتے ہو۔ یہ قریش کو کہا جا رہا ہے، تم دیکھتے بھی ہو، تم سفر کرتے وقت راستے میں ہی پڑتا ہو اور دیکھتے ہو نشانات کیا کیا باقی ہے۔ یہ سبق کے لیے تھا۔ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کے سوا ان کے گھر والوں کو بچا لیا، کیونکہ ان کی بیوی کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اپنے قوم سے تھیں، اپنے لوگوں سے تھی، تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ ان کی بستی کے لوگ بدکاری کرتے تھے، اس لیے آسمان سے ان پر عذاب ٹوٹا۔ پھر آگے قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا لوگو، اللہ کی بندگی کرو، روز آخرت کے امیدوار رہو، زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے جھٹلایا تو آخرکار ایک سخت زلزلے نے ان کو آ لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، سب کے سب برباد ہو گئے۔ کہاں ہیں ان کی آوازیں؟ اتنا شور کر کے بولتے تھے، چیخ چلا کے رسولوں کو بولتے تھے، کیا ان کی آوازیں ہیں آج دنیا میں موجود ہیں؟ کہاں چلی گئیں؟ پھر قارون، فرعون اور حامان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کو سب کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے تکبر کیا، حالانکہ وہ بھاگ کر اللہ کی گرفت سے بچنے والے نہ تھے۔ کہاں ہیں وہ حامان؟ کہاں ہیں قارون؟ کہاں ہیں ان کے تکبر؟ کہاں سب گئے؟ آخرکار ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی، کسی کو زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے قارون کو دھسایا گیا، کسی کو غرق کر دیا گیا جیسے فرعون کو غرق کیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان پہ کوئی ظلم ہو، بلکہ ان کو لائن پہ لانے کے لیے رسول کو بھیجا تاکہ کہیں نہ کہیں سے صحیح راستے پہ آ جائے۔ مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور انسان جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے غلط ہے پھر بھی کرتا ہے، آخر کیا ہوتا ہے؟ اسی کو سزا ہونے والی ہے نا، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر آگے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ کبھی دیکھیں مکڑیوں کے جال، ذرا انگلی لگاؤ تو ٹوٹ جاتے ہیں نا، کتنے نازک ہوتے ہیں، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو ان کے جو معبودوں کی مثال اسی طرح ہے، کمزور ہیں ان کے معبود۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو وہ مکڑی گھر جو بناتی ہے نا، وہ باہر سے کوئی مٹیریل نہیں لاتی بلکہ اپنی تھوک سے ہی بناتی ہیں، اور کمزور۔ یہاں پر ہمارا
پارہ نمبر 20 کمپلیٹ ہو گیا. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین.